آج یہ مفتیان کرام سے جا کر کے پوچھ لیں جناب، ہاں جی آپ ذرا فرمایا ہمیں، وہ کہیں گے جی مجھ سے وضو ٹوٹنے کے مسائل تو پوچھ لیں، روزہ ٹوٹنے کے مسائل تو پوچھ لیں، دشمن کی کمر کیسے توڑنی ہے وہ مسئلہ نہ پوچھیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اللہ اکبر کبیر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب پیارے، محبوب کے صحابہ جب دشمن سامنے آ جائے نا، ان کی گردن پہ بھی مارو، ان کے ایک جوڑ پہ ٹھوکو۔ وہ بھائی یہ ہے فقہ الجہاد، یہ جب تک ہم میدان جہاد میں نہیں جائیں گے تب تک کخ پلے نہیں پڑ سکتا۔ اور ہم نے پوری قوم کو پکڑ کے جناب ان کو جمود کا شکار کر دیا، سچی بات ہے۔ سب کو یہی کہا ہے کہ دین کی سمجھ صرف جناب یہی مسائل ہیں، بس روٹی کھانے پینے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، بس یہی۔ اب 11ویں شریف ہے، میلاد شریف ہے، مولوی آپ شریف ہے۔ وہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے اسلام کی کوہان فرما رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے میرے رب نے میری روٹی جو ہے میری تلوار کی انی کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میری تو روٹی آتی ہی رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر، غلبہ دین کے لیے جو ہم کیا کام کرتے ہیں نا، جہاد پر جاتے ہیں، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ روٹی مجھے دیتے ہی جہاد کے صدقے میں ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ بھائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ سورۃ توبہ شریف ہے، اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ جہاد پر مشتمل ہے۔ کس مضمون پر ہے؟ جہاد پر مشتمل ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں تبوک کا ذکر بھی ہے، تبوک کے پہلے کے حالات بھی ہیں، اور تبوک کے راستے کے بھی حالات اس میں ہیں، اور تبوک کے بعد کے حالات بھی اس میں موجود ہیں۔ جو رہ گئے تھے، جو جان بوجھ کے رہے تھے، منافقین جو ہیں ان کا بھی ذکر ہے، جن اپنوں سے سستی ہوئی تھی ان کا بھی ذکر ہے اس میں۔ پھر جن اپنوں سے سستی ہوئی تھی ان کے پھر دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھے جنہوں نے آ کر کے معذرت کی تو آقا علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا، اور کئی لوگ وہ تھے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھ گئے اور رونے لگ گئے کہ اب ہم کیسے جائیں آقا علیہ السلام کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی، آقا علیہ السلام نے بھی ان کا معاملہ مؤخر فرما دی، جب تک اللہ فیصلہ نہ کرے تو یہ بھی رہیں جیسے رہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40-50 دنوں کے بعد جا کر کے ان کی معافی کا اعلان فرمایا قرآن کریم میں۔ تو اس طرح کر کے یعنی پوری صورت جو ہے یہ جہاد پر مشتمل ہے، اس کا اکثر حصہ جو ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اہل ایمان کے لیے یہ تو مناسب نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے نکل پڑیں، سارے کے سارے نکل پڑیں جہاد کے لیے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم، ہاں یہ ضرور ہے کہ ان میں ایک گروہ جو ہے یعنی ہر قبیلے میں سے ایک جماعت چھوٹی سی وہ روانہ ہو، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ یہ دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو ڈرائیں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب ان کی طرف واپس آئیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ ان کی قوم بھی ڈر جائے، ان کی قوم بھی ڈر جائے۔ اب اس آیہ مبارکہ پر غور کرتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کا معنی مطلب کیا ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ یہاں پر اس آیہ مبارکہ کے اندر اولین معنی جو ہے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری قوم تو جو ہے نا وہ نہیں نکل سکتی، کہ ایک گروہ جو ہے نا وہ نکلے گا، اور ایک گروہ جو ہے وہ جائے گا لیتفقہوا فی الدین، دین کے اندر سمجھ حاصل کرے گا۔ یہاں اس آیہ مبارکہ کا تعلق بھی جہاد کے ساتھ ہے۔ یہ پہلا معنی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جہاد کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کہ ایسا معاملہ نہ آ جائے کہ نفیر عام ہو جائے، یعنی عام اعلان ہو جائے کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ جہاد پر جائے گا، جب تک یہ اعلان نہ ہو جائے تب تک کوئی بھی بندہ سارے نہیں نکلیں گے،
کیونکہ پیچھے جتنے بھی جہاد ہوئے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے، کسی بھی جہاد کے اندر ایسا حکم نہیں دیا گیا کہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں، سب کو نکلنے کا حکم نہیں دیا، صرف سوائے غزوہ تبوک کے، غزوہ تبوک میں تمام کو نکلنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حبیب کریم علیہ السلام نے، میں کہ جو بھی ہے جیسے بھی ہیں نکلیں یہاں سے، بس اب روانہ ہو جائیں۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کل کی آیت مبارکہ جو ہم پڑھ رہے تھے نا، اس کے ساتھ ہی آیت مبارکہ ایک اور تھی، میں کہ ثاقلتم الارض یا رضیتم بالحیات الدنیا، میں کہ تم نکلو یہاں سے جہاد کے لیے، اس سے ساتھ والی آیت مبارکہ، تم جہاد کے لیے نکلو، میں بوجھل ہو ہلکے ہو جیسے بھی ہو، ہر حال میں تمہیں جہاد پر جانا ضروری ہو چکا ہے، وہ نفیر عام ہو گیا، اعلان عام ہو گیا، تو اس کے لیے تو سب کا نکلنا فرض تھا، سب پر نکلنا فرض تھا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ غزوہ تبوک کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کے، جو نہیں جا سکے، ان کے ساتھ جو ہوا، ظاہری بات ہے کہ ان کی توبہ قبول ہونے میں تاخیر ہوئی، تو اب باقی جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ بھی ذرا چکنے ہو گئے۔ ان سب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اب تو بھائی ہم کبھی بھی نہیں رکیں گے یہاں، اب تو ہم جائیں جہاد پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ سوائے خاص حالات کے تو سارے اہل ایمان کا نکلنا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ سارے نکل جائیں۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ اب جو نکلیں گے وہ کیا کریں گے، جو رہیں گے وہ کیا کریں گے؟ جی، جو جائیں گے وہ کیا کریں گے، جو رہیں گے وہ کیا کریں گے؟ جو جائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو جا رہے ہیں جہاد کے لیے لیتفقہوا فی الدین، وہ جہاد پر جا کر کے وہاں پر دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں گے۔ کس میں سمجھ بوجھ حاصل کریں گے؟ دین میں۔ کیوں؟ یہ معنی یعنی کہ جہاد پر جا کر کے، غزوات میں جا کر کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں گے۔ کیوں بھائی؟ جہاد میں سمجھ بوجھ کیسے حاصل ہوگی؟ یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد پر یا تو خود جاتے تھے یا پھر اپنے افاضل، یعنی جو بڑے فاضل صحابہ کرام علیہ رضوان ہوتے تھے، ان کو اس جہاد کے اندر ضرور بھیجا کرتے تھے اگر حضور خود نہ جاتے تو۔ وہاں جب آقا علیہ السلام جاتے، اب غزوہ تبوک کو ہی دیکھ لیں جو اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے، غزوہ تبوک کا۔ غزوہ تبوک میں کیا ہوا؟ وہاں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ، جنگ تو ہوئی نہیں، آقا علیہ السلام واپس آ جاتے، تو اتنا عرصہ آقا علیہ السلام وہاں ٹھہرے رہے، پورا مہینہ آقا علیہ السلام وہاں ٹھہرے، پورا مہینہ وہاں ٹھہرے۔ اب ظاہری بات ہے آیات کریمہ بھی آ رہی ہیں، وہ بھی آقا علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان کے حلقے لگا کے ان کو سکھا رہے ہیں جی، یعنی کہ یہ وہ مارکہ ہے آقا علیہ السلام کا آخری مارکہ ہے۔ اس مارکے کے اندر آقا علیہ السلام جو ہیں دشمن کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے، وہیں پہ بیٹھ کے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو روانہ فرما رہے ہیں، جاؤ بھی فلاں قبیلے میں، جاؤ بھی فلاں قبیلے میں، جاؤ بھی، قبائلی سسٹم تھا وہاں پہ، فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں علاقے میں جاؤ، ان کے جو بادشاہ ہیں ان کو جا کے میرا پیغام سناؤ، وہیں بیٹھ کے آقا علیہ السلام نے لوگوں کو روانہ فرمایا۔ یعنی جہاں پہ دشمن بھاگ جائے وہاں بیٹھ کے کرنا کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام سارا کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کو وہیں تعلیم فرما رہے تھے، وہیں بیٹھ کے حضور سکھا رہے تھے سارا۔ سمجھ آ رہا مسئلہ؟ نہیں آ رہا؟ وہیں بیٹھ کے آقا علیہ السلام سکھا رہے تھے۔ وہاں کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو پکڑوا رہے ہیں آقا علیہ السلام، وہ آ رہے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کے ساتھ معاہدات ہو رہے ہیں، کئی مسلمان ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، کئی جناب کسی کو ہمت نہیں پڑی کہ آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کہہ دے نہیں جی ہم نہیں مانتے آپ کی حکومت کو۔ جتنے بھی آ رہے ہیں سارے اپنی گردنیں نیچی کر کے میرے آقا علیہ السلام کی حکومت کو مانتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، ان سب کی یہ آخری مارکہ ہے، اور اس مارکے کے اندر آقا علیہ السلام یہ والی تربیت بھی فرما کے جا رہے ہیں۔ میں کہ تم آئے ہو تو سیکھ کے جاؤ یہاں سے بھائی، آگے تم نے معاملات دیکھنے ہیں، حالات تم نے دیکھنے ہیں، حالات کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا، تو پھر یہ نہ ہو کہ تمہیں پریشانی لائق ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر سب کو ساتھ لے کر گئے، وہاں جا کر کے آقا علیہ السلام جو ہیں یہ غزوات کے معاملات، دشمن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس کو پکڑنا کیسے ہے، کوئی پکڑا جائے تو اس کے ساتھ معاہدہ کیسے کرنا ہے، سارا میرے آقا علیہ السلام سکھا رہے ہیں۔ بتائیں جی، سارا میرے آقا علیہ السلام سکھا رہے ہیں، اور ایک ایک بات جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے سکھائی۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں جتنے بھی لوگ، اب یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے، جہاد کے جتنے بھی معاملات ہیں نا جی، شیخ الحدیث جو ہے وہ 60 سال بیٹھ کے پڑھتا پڑھاتا رہے نا، جب تک میدان جہاد میں نہیں جائے گا یہ والی فقہ الجہاد اسے آ ہی نہیں سکتی، یہ پکی بات ہے۔
پیر گدی پہ بیٹھے رہے کبھی بھی پسینہ آ سکتا ہے اس کو، لیکن جہاد کا مسئلہ سمجھ نہیں آ سکتا کبھی بھی۔ ہاں میدان جہاد میں جانا ہے، میدان جہاد میں اترنا ہے، دشمن ہم پہ داؤ چلے گا، ہم اس پہ داؤ چلیں گے، ہاں جی کیسے ہم نے کرنا ہے، دشمنوں کو کیسے قابو کرنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ لڑائی کیسے کرنی ہے، اگر وہ بھاگتے ہیں تو ہم نے پھر کیا معاملات کرنے ہیں، ہاں جی اگر صلح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو صلح کیسے کرنی ہے، اس کی شرائط کیا ہونی چاہیے، اہل ایمان کیا کریں گے وہاں پہ، وہ جب ہم پہ چڑھائی کرتے تو پھر ہم کیا کریں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جب تک میدان جہاد میں بندہ جائے گا نہیں ککھ پلے اس کے پڑے گا نہیں، کچھ پلے نہیں پڑ سکتا اس کے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ تو جہاد کا ہی تھا سیکھنے والا بھائی، کہ نہیں سمجھ آیا؟ سب سے بڑا مسئلہ جہاد والا ہی تھا سیکھنے والا یار، جو میدان جہاد میں جا کے سیکھنا تھا اس کے علاوہ کہیں سمجھ نہیں آتا یہ۔ اور ہم نے کیا کیا ہے، لیتفقہوا فی الدین کے اس لیتفقہوا فی الدین کو ہم نے صرف نماز روزے حج زکوٰۃ کے مسائل تک ہی محدود کر دیا ہے کہ دین کی فقہ جو ہے وہ یہی ہے بس۔ حالانکہ دین جو ہے نا، دین کے جتنے شعبے نیچے بنتے ہیں سارے کے سارے ہیں جی، الگ الگ ان کی فقہ ہے، فقہ الزکوٰۃ ہے، فقہ الصلاۃ ہے، ہیں جی فقہ الجنائز ہے، اور اس طرح کر کے جناب آپ دیکھ لیں فقہ الجہاد ہے، فقہ المعاملات ہے، اور ساری فقہ ہیں بھائی۔ آپ سے نماز روزے تک محدود ہو گئے بس چھٹی۔ آج کے مفتیان کرام سے جا کر کے پوچھ لیں جناب، ہاں جی آپ ذرا فرمایا ہمیں، وہ کہیں گے جی مجھ سے وضو ٹوٹنے کے مسائل تو پوچھ لیں، ہیں جی روزہ ٹوٹنے کے مسائل تو پوچھ لیں، دشمن کی کمر کیسے توڑنی ہے وہ مسئلہ نہ پوچھیں، روزہ کیسے توڑنا ہے وہ پوچھ لیں، نماز کیسے توڑنی ہے وہ پوچھ لیں، دشمن کی کمر کیسے توڑنی ہے یہ نہ پوچھیں، بتائیں ہاتھ کیسے باندھنا ہے، کہاں باندھنا ہے یہ ہم سے پوچھ لیں، دشمن کے گلے پہ کہاں پہ ہاتھ رکھنا یہ نہ پوچھیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اللہ اکبر کبیر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب پیارے، محبوب کے صحابہ جب دشمن سامنے آ جائے نا، ان کی گردن پہ بھی مارو، ان کے ایک جوڑ پہ ٹھوکو، ان کے جوڑوں پہ مارو، ہاں ان کے جوڑوں پہ، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے جوڑوں پہ مارو۔ او بھائی یہ ہے فقہ الجہاد، یہ جب تک ہم میدان جہاد میں نہیں جائیں گے تب تک ککھ پلے نہیں پڑ سکتا، کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا ہمیں۔ اور ہم نے پوری قوم کو پکڑ کے جناب ان کو جمود کا شکار کر دیا، سچی بات ہے۔ سب کو یہی کہا ہے کہ دین کی سمجھ صرف جناب یہی مسائل ہیں، بس روٹی کھانے پینے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، بس یہی۔ ہاں 11ویں شریف ہے، میلاد شریف ہے، مولوی آپ شریف ہے، ہیں یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ بھائی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے اسلام کی کوہان فرما رہے ہیں، اسلام کی کوہان حضور جہاد کو فرماتے ہیں۔ آج کو بندہ پوچھ لینا ان سے، ہاں جی بتائیں سب سے بہترین روٹی کون سی ہے؟ پتہ ہے ہمیں سب سے بہترین روٹی کس کی ہے؟ ہم جو بولے حلال روٹی کمائی ہوئی نہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں قرطبی رحمہ اللہ نے یہاں پہ بڑی زبردست بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں سب سے بہترین روٹی جو ہے نا، سب سے بہترین ہستی میرے آقا علیہ السلام کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا جو رزق ہے سب سے بہترین رزق ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام نے، میرے رب نے میری روٹی جو ہے میری تلوار کی انی کے نیچے رکھی ہوئی ہے، تلوار کے نیچے رکھی ہوئی۔ مطلب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میری تو روٹی آتی ہی رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر، غلبہ دین کے لیے جو ہم کیا کام کرتے ہیں نا، جہاد پر جاتے ہیں، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ روٹی مجھے دیتے ہی جہاد کے صدقے میں ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں بھائی، ہیں جب سے ہم نے محبوب علیہ السلام کے جہاد کو چھوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں بہترین روٹی سے محروم کر دیا ہے۔ اب دیکھیں جی، اس پر اس آیہ مبارکہ میں لیتفقہوا فی الدین سے جو میں نے آپ کے سامنے جہاد کا معنی رکھا ہے، اس پر پہلی تو دلیل میں ضمن عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے بھی سارے کا سارے جہاد کا ہی آ رہا ہے۔ کون سا مسئلہ بیان ہو رہا ہے؟ جہاد کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ پچھلی آیہ مبارکہ دیکھ لیں، وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم جو شے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرو گے، صغیرہ ولا کبیرہ، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ولا یبتغون وادیا، جو بھی وادی تم گزرو گے جہاد کے لیے جاتے ہوئے، جو وادی چڑھو گے اترو گے، جو بھی وادی گزرو گے، الا کتب لہم، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک ایک شے تمہاری لکھ کے رکھی جا رہی ہے، لکھ کے رکھی جا رہی ہے۔ کیوں لکھی جا رہی ہے؟ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، جس کا جتنا عمل اچھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کی اسے جزا عطا فرمائے گا۔ یہ پچھلی آیہ مبارکہ جی، یہ پچھلی آیہ مبارکہ ہے۔ اور اگلی آیہ مبارکہ جو ہے بتائیں کیا خیال ہے؟ جہاد پہ بات ہوتی اچانک جناب نماز روزے کے مسائل پہ بات آ جاتی ہے۔
اچانک جہاد میں بات ہوتے ہوتے غلبہ دین کے لیے مال خرچ کرنا اور غلبہ دین کے لیے جناب جہاد پہ جانا، وما ولا یقطعون وادیا، کوئی بھی وادی گزریں گے، وہ جناب جہاد کی بات ہوتے ہوتے وادیاں گزارتے گزارتے اسلام اور قرآن جو ہے وہ ایک دم سے جناب روزے ٹوٹنے کے مسائل پہ آ جاتا ہے۔ کچھ تو یار تھوڑا سا بھی غور کریں یار، یہ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ اس سے وہ مسائل بھی معلوم ہوتے ہیں، وہ مسائل بھی ثابت ہیں، نماز روزے کے مسائل بھی ثابت ہیں اس سے، لیکن اس کا اولین معنی جو ہے وہ ہے جہاد والا۔ اولین معنی کون سا ہے؟ جہاد والا ہے۔ اب دیکھیں جی، میں یہاں پر ایک دلیل حضور کی حدیث سے دیتا ہوں۔ حدیث پاک جو ہے یہ ہے جی سنن ابی داؤد شریف میں ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ، کریمہ کا سنن ابی داؤد شریف جلد 3 صفحہ نمبر 274 پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ راوی اس کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، میرے آقا علیہ السلام نے اذا تبایعتم بالعینۃ، میں جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے، بیع عینہ جب کرنے لگو گے، بیع عینہ، صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی بیع ہوتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوگا یہ سود، لیکن بہانوں کے ساتھ تم اسے حلال کر لو گے۔ ہوگا یہ سود لیکن بہانوں کے ساتھ اسے حلال کر لیں گے۔ آئے بتائیں کتنا سود حلال ہو چکا ہے، کتنا سود حلال ہو چکا ہے۔ ہاں جی، یہ بھی حلال وہ بھی حلال، بیمے پلیتی والے آتے ہیں جناب، فون کرتے ہیں۔ ہاں جی، ایک بار میں جا رہا تھا کہیں تو ایک بندہ بیٹھ گیا، وہ کہیں بینک کا مینیجر تھا، اسٹیٹ بینک میں وہ کام کرتا تھا، تو اس نے جناب میرا نمبر لے لیا باتوں باتوں میں۔ اب نمبر لیا تو وہ تو جناب بندے بھیجنے شروع کر دیے اس نے یہاں، وہ جناب ہم بیمہ پالیسی کے بارے میں آپ سے بات کرنے ہیں، یہ کرنے۔ میں کہا جان چھوڑو یار، جاؤ کہیں اور جاؤ۔ اور نہیں جی فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ دیا۔ میں نے کہا جنہوں نے دیا ہے ان سے جا کے بات کرو، میں نے تو تھوڑی دیا ہے۔ میں کہا جی آپ کو بھی قائل کرنے آئے ہیں ہم، ہاں اندازہ لگائیں، آپ کو بھی قائل کرنے ہیں۔ آج ان کا ایک حاجی آفتاب صاحب کا ایک دوست ہے، اس نے مجھے فون کیا، مجھے کہنے لگا جی وہ ہماری مسجد جو ہے اس میں امام صاحب کی چھٹی ہو گئی ہے، پورے علاقے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بندہ چاہیے غیر سیاسی۔ تو میں نے کہا مفتی زیاد صاحب سے بڑا غیر سیاسی کون ہوگا؟ ہیں جی، تو پھر ان سے بات کرتے ہیں، تو پھر آپ اجازت دیں تو میں پھر بات کروں ان سے۔ پھر میں نے کہا اب تجھے کیا بتاؤں، ہیں جی میں سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں؟ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ، ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا جو تم سیاسی سمجھ رہے ہو غیر سیاسی سمجھ رہے ہو نا، ہیں جی، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہیں کیا کہا جائے یار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینۃ، میں جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے، واخذتم اذناب البقر، اور تم جو ہے نا گائے کے دم پکڑ کے گھوم رہے ہوگے، یعنی جانوروں کے پیچھے پڑ جاؤ گے، اس طرح یعنی کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ وردیتم بالزرع، اور فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے تم سارے کے سارے میں کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے۔ اور آقا علیہ السلام نے میں وردیت وترکتم الجہاد، اور تم جہاد چھوڑ دو گے، جہاد چھوڑ دو گے۔ پھر تمہارے ساتھ ہوگا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی جو بندہ بے کرنے لگے، خرید و فروخت عام ہو جائے، ہر شے فراوانی کے ساتھ آ جائے۔ اور دوسرا فرمایا کہ گائے بکریاں بھینسیں ان کی فراوانی ہو جائے، اور وہ کھیتی باڑی کرنے لگے، یعنی کہ ہر شے جو فراوانی کے ساتھ اگنے لگے، یعنی دنیاوی ترقی پالو گے تم۔ میرے آقا علیہ السلام میں صلی اللہ علیکم ذلن، اللہ تبارک و تعالیٰ تب تم پر ذلت نازل فرما دے گا۔ تب تم پر کیا نازل ہو جائے گا؟ ذلت نازل ہو جائے گی۔ بتائیں آج آئی ہے یا نہیں آئی؟ گائے بھینس کے پیچھے پڑ گئے نہیں پڑے؟ ہم دین کو چھوڑا نہیں چھوڑا ہم نے؟ اب میرے آقا علیہ السلام کے الفاظ دیکھیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تب تک تم پر ذلت رہے گی حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہ آ جاؤ، جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہ آ جاؤ۔ اب دیکھیں یہاں پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر پورا دین چھوڑنے کی بات نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے بھائی، غور سے سنیں، پورا دین چھوڑنے کی بات نہیں ہے۔ یہ فرمایا میرے آقا علیہ السلام تم دنیا میں گھس جاؤ گے، اور آقا علیہ السلام نے اگلی بات فرمائی، میں کہ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، تم جہاد کو چھوڑ دو گے۔ آگے آقا علیہ السلام آیا کہ اس وقت تک تم پر ذلت مسلط رہے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آ جاتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دین تو انہوں نے پورا چھوڑا ہی کوئی نہیں، چھوڑا انہوں نے اکیلا جہاد ہے، اور حضور فرماتے ہیں جب تک تم دین کی طرف نہ آ جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں یہاں پر دین پورے کے پورے حضور نے جہاد کو قرار دیا ہے، دین پورے کے پورے جہاد کو قرار دیا آقا علیہ السلام نے۔ وجہ کیا ہے؟ اب اس پہ بھی سن لیں ذرا غور سے بات، کیونکہ دین جو ہے وہ بغیر جہاد کے قائم رہ سکتا ہی نہیں، یہ ذہن میں رہے۔ دین جو ہے وہ جہاد کے ساتھ ہی قائم ہوتا ہے، یہ پکی بات ہے۔
آج دیکھ لینا کیا حال ہو چکے ہمارے مسلمانوں کا. کلمہ پڑھنے والے سویرے مسلمان ہوتے ہیں، شام کو کافر ہو جاتے ہیں. کافروں کی چمک دمک دیکھ کے اسلام چھوڑ رہے ہیں، ان کی ترقی دیکھ کے اسلام چھوڑ رہے ہیں جی. وہ جناب کو ٹیکنالوجی نہیں لے آتے ہیں، یہ ایمان سے متنفر ہو جاتے ہیں، یہ قرآن سے متنفر ہو جاتے ہیں، یہ علماء سے متنفر ہو جاتے ہیں. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ایسا؟ تو یہاں ذہن میں رہے، یہاں پر جو ہے نا حدیث پاک میں حتیٰ ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف آ جاؤ، اپنے دین کو دوبارہ سے اپنا لو. تو مطلب کیا ہے؟ یہاں دین سے مراد شریعت نہیں ہے. شریعت تو پوری چھوڑی نہیں، چھوڑا تو انہیں اکیلا جہاد تھا. اگر انہیں باقی دین بھی چھوڑا ہوتا تو آقا علیہ السلام اکیلے جہاد کا ذکر کیوں فرماتے؟ تو مطلب کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں میں کہ تم دین چھوڑ دو گے، جب تک کہ تم دین کو نہ اپنا لو تب تک تم پر ذلت مسلط رہے گی. مطلب کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے یہاں اکیلے جہاد کو پورا دین قرار دیا ہے، اکیلے جہاد کو پورا دین قرار دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب جی آ جائیں جی اس آیت مبارکہ کی طرف جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کے اندر فقہ سمجھ حاصل کرے، دین کے اندر سمجھ حاصل کرے. تو کیا مطلب ہے اس آیت مبارکہ کا؟ یعنی دین سے مراد بھی یہاں جہاد ہے. سمجھ آیا مسئلہ نہیں ہے؟ یہاں دین سے مراد کیا ہے؟ پھر جہاد ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سارے کے سارے تو نہیں نکل سکتے، جتنے تم نکلو گے نا تھوڑے لوگ جاؤ گے، جا کر کے وہاں فقہ الجہاد حاصل کرو، جہاد کے مسائل سیکھو. اب دیکھیں جہاد کے مسائل سیکھنے کے بعد یہاں پہ جی میں تھوڑا سا ایک مسئلہ اور بھی آپ کو سمجھا دوں، یہ بات میں آخر میں کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے. کس دن کا مالک ہے؟ قیامت کے دن کا مالک ہے. یعنی کہ دین سے مراد وہاں پہ حساب ہے. دین سے مراد کیا ہے؟ وہاں حساب ہے. حساب کا دن. کون سا دن؟ حساب کا دن. قیامت والا دن جو ہے وہ حساب کا دن ہے. مطلب کیا ہے؟ آج دن جو ہے وہ کافروں پر بڑا بھاری پڑنے والا ہے. آج کا دن قیامت کا دن جو ہے وہ حساب چکانے کا دن ہے. ہاں ان سے حساب لینے کا دن ہے. ہاں جی دو حساب کیا کیا تھا تم نے، ہم نے تمہیں دین دیا، تم نے دین کے ساتھ کیا کیا. آج حساب کا دن ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اب یہ ذہن میں رہے، یہ جو ہے نا لیوم فی الدین، میں کہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ جنگ کا دن ہے. کافروں کے ساتھ جب جنگ ہو، مسلمان میدان کارزار میں پہنچ جائیں، مسلمان کافروں کو جا کر کہیں او کافرو آج تمہارے حساب کا دن آ گیا ہے. ہاں آج حساب چکانے کا دن آ گیا ہے، تمہاری بدماشیاں ختم ہونے والی ہیں. جیسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کے اندر ان کے کلے کو اکھیڑ کے رکھ دیا، ان کے دروازے کو توڑ کے رکھ دیا. اکیلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اتنے بھاری پڑے ان پر کہ ان کے سب سے بڑے بدماش، سب سے بڑے جناب ان کے فرعون، ان کے سب سے بڑے بہادر کو، ان کے سب سے بڑے جرنیل مرہب کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار سے زمین پر ڈھیر کر دیا آپ نے. ہیں جی میں یہ حساب کا دن ہے. تو اب اللہ اکبر کبیرہ اس آیت مبارکہ کو دیکھیں، میں کہ مومن بندے جو ہیں جب کافروں کے ساتھ حساب کا دن مقرر کر لیں، کون سا دن مقرر کر لیں؟ حساب کا دن مقرر کر لیں، ان سے حساب چکانے کا وقت آ جائے اہل ایمان کی طرف سے، تو میں کہ اہل ایمان جو ہیں اس دن کے بارے میں ذرا علم حاصل کریں کہ ان سے ہم نے بدلہ کیسے لینا ہے. جی انہوں نے جو بدماشیاں کی ہیں وہ ہم نے ان کا حساب پورا کیسے کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آگے دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، میں کہ پھر یہ اپنی قوم کو ڈر سنائیں جب یہ واپس آئیں، میدان جہاد میں جائیں اور جا کر کے وہاں دشمن کے معاملات کو دیکھیں، دیکھنے کے بعد ان کی جنگی چالوں کو دیکھیں، اپنی جو مہمات ہیں ان کو دیکھیں. وہ ساری کی ساری چیزیں آ کر کے اپنے علاقے میں بیٹھے ہوئے لوگ، کیونکہ وہ تو بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو امن میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں. جو حالات انہوں نے دیکھے ہیں وہ حالات دیکھنے کے بعد آئیں، اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی ڈر سنائیں. او خدا کے بندو تم ایسے بیٹھے ہوئے، تم نے تیاری کرنی ہے دشمن کے مقابلے میں. دشمن کہاں پہنچ گیا ہے، تم کہاں کھڑے ہوئے ہو؟ بتائیں سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. اللہ اکبر کبیرہ. رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پھر یہ واپس آئیں، پھر اپنے علاقے والے لوگوں کو ڈرائیں. لعلہم یحذرون، امید ہے کہ وہ بھی ڈر جائیں، وہ بھی جہاد کی تیاری کرنے لگ جائیں. وہ بھی ڈر جائیں، وہ بھی جہاد کی تیاری کرنے لگ جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کی جب بھی فضائل بیان کی جاتے تھے نا، پتہ کیسے بیان کی جاتے تھے؟ یہ کہا جاتا تھا شاہد المشاہد کلہا، یہ وہ حضور کے صحابی ہیں جو ہر ایک جنگ میں حضور کے ساتھ ہی تھے.
شاہد المشاہد کلہا، یہ ہر جنگ میں شامل تھے، یا کسی کی فضیلت یوں بیان کی جاتی شاہد الحدیبیہ، یہ حدیبیہ میں شامل تھے جی، شاہد الحدیبیہ یہ حدیبیہ میں شامل تھے، شاہد تبوک یہ تبوک میں شامل تھے، یہ جناب شاہد العہد یہ عہد میں شامل تھے، یہ جناب شاہد البدر یہ بدر میں شامل تھے میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ، جی اس طرح کر کے ان کے فضائل بیان کیے جاتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا صحابہ کرام علیہ رضوان کے نزدیک مقام مدح جو سب سے بڑا تھا ان کے نزدیک وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں جانا تھا۔ اندازہ لگائیں۔ اب یہ آپ پھر دیکھیں، اور یہ میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ تھا، جو بندہ تھوڑی دیر کے لیے بھی حضور کی بارگاہ میں آ جاتا تھا نا، آقا علیہ السلام اسے بھی بڑا عالم بنا کے بھیجتے تھے۔ ہاں یہی تھا، جو بھی آتا تھا عالم بن جاتا تھا، یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ کچھ ہی دنوں کے اندر اسے ایسا فقیہ بنا دیتے تھے میرے آقا علیہ السلام، اور فرماتے تھے جا اپنے علاقے والوں کو سمجھا ذرا آپ۔ یہی تو وجہ تھی کہ 700 قرآن کے حفاظ جو ہیں علماء قرآن کے، وہ یمامہ میں شہید ہو رہے ہیں۔ جنگ یمامہ میں 700 صحابہ کرام جو قرآن کے حافظ ہیں، ویسے 1200 شہید ہوئے ہیں، وہ 700 جو ہیں وہ قرآن کے حافظ اور عالم تھے، وہ شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ اور وہاں پہ بھی یہی ہوا ہے، وہاں پہ بھی سیکھنے سکھانے کا عمل جاری ہے۔ بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام قرآن کے مفسر موجود ہیں وہاں پہ، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کی معرفت رکھنے والے وہاں موجود ہیں، وہاں پہ بھی سیکھنے سکھانے کا عمل جاری تھا۔ ہاں جی، جہاد کے معاملات سکھائے جا رہے ہیں، اور دنیا کے معاملات اور گھر کے معاملات بھی جہاد کے راستے میں سکھائے جا رہے ہیں۔ بتائیں، یہی تو وجہ ہے۔ میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے واپس آتے نا، راستے میں صحابہ کو روک لیتے مدینہ سے باہر، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ایک بندہ جائے اور جا کر کے مدینے میں اعلان کر دے، ان کو بتائے کہ جو جہاد پہ گئے ہوئے تھے وہ سارے واپس آ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تاکہ جنہوں نے گھر کی صفائی کرنی ہے وہ گھر کی صفائی کر لیں، جنہوں نے تیاری کرنی ہے وہ اپنی تیاری کر لیں، کسی نے کھانا وانا بنانا ہے تو وہ بنا لیں، ہاں جی بالکل تیار ہو جائیں آپ کے استقبال کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سرپرائز دینے سے میرے حبیب علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ ہاں آ رہا ہے پیچھے سے، شہر سے باہر پہنچ جائے، وہاں ٹھہر جائے، بندے کے ہاتھ پیغام بھیجے۔ آج کل تو خیر موبائل کا معاملہ ہے، جہاں کہیں بھی بندہ موبائل پہ فون کرے جی ہم آ رہے ہیں تو اطلاع ہو جاتی ہے۔ اس نیت سے کرے تو میں آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، تو حضور کی سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا اس بندے کو، ہے نا جی۔ کسی نیت کے ساتھ موبائل نکال اور فون کر کے اطلاع دے دے۔ تو اب دیکھیں گھر میں کیسے جانا ہے، بندہ سفر پہ جائے۔ اب ہر بار جہاد سے تو واپس نہیں نہ آتا بندہ، ہیں کسی بھی معاملے سے واپس آ رہا ہوتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کس موقع پہ سکھا رہے ہیں؟ جہاد سے واپس آ رہے ہیں اور وہیں بٹھا کر کے آقا علیہ السلام گھر میں داخل ہونے کے آداب سکھا رہے ہیں۔ جس سے ثابت ہوا کہ آقا علیہ السلام جہاد میں بھی، جہاد کے آنے جانے کے راستے میں بھی ہر طرح کی چیزیں سکھایا کرتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کو۔ اب دیکھیں جی آیت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور مزے کی بات دیکھیں یہاں پہ ایک حدیث پاک میں اور سنا ہوں آقا علیہ السلام کی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ سیکھنے سکھانے کا عمل نہ ہوتا، مجھ پہ ذمہ داری نہ ہوتی، تو میں کسی بھی جہاد کے معاملے میں پیچھے نہ رہتا، کسی بھی جہاد کے معاملے میں پیچھے نہ رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جو ہے وہ اس حدیث کی روشنی میں سنیں۔ اب میں دوسرے معنی کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اہل ایمان کے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں علم حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ہر قبیلے میں سے ایک چھوٹی جماعت جو ہے وہ نکل پڑے، لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کے اندر خوب کوشش کر کے دین کے معانی، مطالب، مقاصد، اغراض کو اس کا علم حاصل کرے۔ حاصل کرنے کے بعد وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پھر اپنی قوم کے پاس آئے، یعنی حبیب کریم علیہ السلام کے پاس آئیں، آقا علیہ السلام سے علم سیکھیں، سیکھنے کے بعد پھر جائیں اپنے علاقے والوں کے پاس، جا کر کے ان کو پھر ڈر سنائیں، ان کو کہیں ہیں جی آقا علیہ السلام جہاد پہ ہیں تو جہاد والے معاملات سیکھ کے آئیں، آقا علیہ السلام مدینے میں ہیں تو جو بھی حضور معاملات سکھائیں وہ جا کر کے اپنے علاقے والوں کو سنائیں اور سکھائیں اور ان کو ڈر سنائیں۔ ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذا رجعوا الیہم، جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں انہیں ڈر سنائیں، لعلہم یحذرون، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ڈر جائیں، پھر ہو سکتا ہے وہ بھی ڈر جائیں پھر۔ ہاں جی، تو اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا بھائی کہ اس آیت مبارکہ کا اولین معنی جو ہے وہ جہاد والا ہے۔ کون سا ہے؟ جہاد والا ہے، اور جہاد کے معاملات سیکھنے سکھانے کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ تو بندہ مومن جو ہے نا، اگر آج میں مومن ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہوں، ہاں جی مسلمانوں کو کافرہ عورتوں کے جسموں پر جو تل ہوتے ہیں ان کا تو پتہ ہو، لیکن مسلمان کو یہ نہ پتہ ہو میرے آقا علیہ السلام کے پاس تلواریں کتنی تھیں، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے قسم خدا کی۔ ہیں جی رات کے وقت کوئی
میراثی بھانڈ قسم کا فلمیں بنانے والا یا کوئی اس طرح کی عورت جو ہے وہ جو فیشن اپنائے، صبح کے وقت تمام مسلمان مردوں کے اور عورتوں کے فیشن وہی ہو جائیں ہیں، اور ان لوگوں کو پتہ نہ ہو میرے آقا علیہ السلام کی زلف مبارکہ جو ہے وہ کہاں تک آتی تھی، اور ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ آقا علیہ السلام جہاد میں گئے تھے، آقا علیہ السلام کے کون سے دندار مبارکہ اور کتنے کتنے شہید ہوئے تھے، تو پھر اس قوم کے لیے افسوس والا مقام ہے اور کوئی نہیں ہے۔ بتائیں، ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ کہ آقا علیہ السلام جہاد پہ جاتے تھے، کون سی سواری پہ جاتے تھے، معلوم ہے کسی کو؟ آقا علیہ السلام میدان جہاد میں جا رہے ہیں، کون سی سواری پہ جا رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام میدان جہاد میں جا رہے ہیں تو کون کون سے آقا علیہ السلام کے ہتھیار تھے، کن کن ہتھیاروں کے ساتھ آقا علیہ السلام جاتے تھے؟ آقا علیہ السلام کا جب وصال شریف ہوا، آقا علیہ السلام کے گھر میں کتنی قسم کی تلواریں کھڑی ہوئی تھیں، اور ان کے نام کیا ہیں کوئی معلوم نہیں ہے ہمیں، کون سی ہم نے محبت پائی آقا علیہ السلام کی؟ پھر یار ذرا غور تو کریں ہم، یہی تو رونا ہے کہ فقہ الجہاد جو ہے وہ ہم نے حاصل ہی نہیں کیا، فقہ الجہاد کا ہمیں پتہ تک کو نہیں، فقہ الجہاد کی ہمیں ہوا نہیں لگی، نہیں سمجھ آیا؟ قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، باقی مسائل بتانے والے، عورتوں کے حید کے مسائل بتانے والے، نفاس کے مسائل بتانے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ مسائل بتانے والے کوئی نہیں دکھتے کہیں۔ بتائیں، سارے لوگ نیت کریں کہ اب ہم آقا علیہ السلام کی فقہ الجہاد حاصل کریں گے، اس کا علم پڑھیں گے، علماء سے پوچھیں گے آپ بتائیں جی ہمیں آقا علیہ السلام کی تلواریں کتنی تھیں، کون کون سی تلواریں تھیں، کون کون سی جنگ میں آقا علیہ السلام گئے ہیں، کتنی جنگیں آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ہوئی ہیں جی، اور پھر اس کے آگے کے بڑے سارے معاملات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔